دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چولیاناتا میں بیلاروس اور تاجکستان کے وزراء خارجہ سے ملاقاتوں کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان کا صنعتی شعبہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ڈوبنے سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ ہمبنٹوٹا میں جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جمہوریہ کرغز کے شہر چولیاناتا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر بیلاروس کے وزیر خارجہ میکسم ریئنکوف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بیلاروس کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آئندہ ماہ پاکستان میں ہونے والے پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کے نویں اجلاس اور اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے، دفاع، زراعت، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کے تبادلے میں اشتراکی عمل کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اور جامع تعاون کے لاہ عمل 2025 تا 2027 پر عمل درآمد کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کی صورتحال کے دوران مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین مہرالدین نے کرغزستان کے شہر چولیاناتا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دیرینہ، برادرانہ اور قریبی تعلقات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے 2 طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط مسلسل جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ تاجک وزیر خارجہ سراج الدین مہرالدین نے خطے میں امن، استحکام اور مسائل کے پرامن حل کے لیے جاری پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کثیر جہتی فورمز پر باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان کے صنعتی شعبے میں ترقی کا رجحان ہے اور مینوفیکچرنگ کے شعبے کی سرگرمیوں میں بہتری آئی ہے۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران بڑے پیمانے کی صنعتوں کی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.77% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف صنعتی شعبوں کی بہتر کارکردگی کی بدولت پاکستان کی صنعتی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صنعتی ترقی کے باعث برآمدات اور پیداوار میں اضافہ اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ڈوبنے سے بچاؤ کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے مل کر لہروں کا رخ بدلیں۔ ہر سال دنیا بھر میں 3 لاکھ سے زائد افراد ڈوبنے کے واقعات میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، جن میں تقریباً 1/4 5 سال سے کم عمر بچے شامل ہیں، جو دنیا بھر میں 5 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کی ڈوبنے کے باعث موت 10 بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور منی پور میں شہریوں کے خلاف ریاستی مظالم اور پیلٹ گن کے استعمال کا سلسلہ اب دلی تک بھی پھیلا دیا ہے۔ بھارتی حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے میڈیا کے سامنے ایک ایسے نوجوان کو پیش کیا جو پیلٹ گن سے زخمی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دلی میں احتجاج کے دوران پولیس کی پیلٹ گن فائرنگ سے اس نوجوان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ہزاروں بھارتی نوجوانوں پر بھی شدید تشدد کیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچز کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ آج سے تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔
ہمبنٹوٹا میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 22.3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 108 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل سری لنکا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔